پہلی آیت جو پڑھی گئی ہے وہ بہت ہی غور طلب ہے ہمارے لیے، اس اعتبار سے کہ ہم دنیا میں عموماً جس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں یا جسے سمجھتے ہیں کہ وہ قابل ہے، اس سے مشورہ کرتے ہیں، اس سے ایڈوائس، اور وہ جو بھی مشورہ دیتا ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں کہ یہ ایکسپرٹ اوپینین ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال بھی کیا گیا اور اس کا جواب بھی دیا گیا، اور وہ ایکسپرٹ اوپینین بھی دی گئی، ماہرانہ رائے کس کی طرف سے دی گئی؟ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بہتر فیصلہ تو نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، هل ادلکم، اس پر آپ ذرا توجہ دیجیے کہ اے ایمان والو، کیا ہم تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتائیں جو تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہو اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن سکے؟ اب یہ کوسچن کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا تو یہ سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہے، حالانکہ اللہ تو آرڈر دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہی آخری حکم ہے، مگر اس میں پہلے ہم سے پوچھا جا رہا ہے هل ادلکم علی تجارۃ، کیا ہم تمہیں وہ راستہ بتائیں، ایسی تجارت جو آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو؟ اب یہ جو پہلا لفظ ہے اس پر ہم ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈوائز کر رہا اور ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسی تجارت جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو، یہ فائدہ دنیاوی اعتبار سے یہاں پر بھی اور اس سے زیادہ اخروی اعتبار سے آخرت کا فائدہ۔ تو کوئی ایسی بزنس، کوئی ایسا کاروبار اگر کوئی شخص ہمیں دنیاوی لحاظ سے بتانا چاہے تو ہم اسے پیسے دیتے ہیں کہ ایکسپرٹس کی یہ رائے ہے، جو اس میدان میں ماہرین ہیں، ہم اس سے وہ رائے لینے کے لیے جاتے ہیں، کہ جس پر بھی آپ کا ٹرسٹ ہوگا۔ عموماً آدمی کوئی کاروبار وغیرہ کرنے سے پہلے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے تو بعض شعبے قائم ہیں کہ اس میں جو لوگ ماہر ہیں اس کی رائے لی جاتی ہے۔ کوئی بھی کاروبار آپ کریں، کوئی بھی بڑا سرمایہ کاری کریں تو اس سے پہلے عقلمند آدمی اس میں ماہرانہ رائے لیتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ماہر ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ایسا مشورہ دے سکتا ہے جس میں ہمارے لیے واقعی نفع ہو؟ دنیاوی لحاظ سے اگر ہمیں معلوم ہو کہ فلاں آدمی اس میں ماہر ہے، وہ اچھی رائے دے سکتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی جو ایڈوائس ہے اس کے مطابق عمل شروع کریں گے۔ کبھی نقصان بھی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو ایک ماہر سے رائے لیا تھا، میں نے ان سے مشورہ کیا تھا۔ اور دنیاوی لحاظ سے اور دوسرے جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ماہرانہ رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ، ایک ایسی تجارت جس کا تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کون سا فائدہ؟ تنجیکم من عذاب یوم علیم، کہ ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا سکے۔ کون سا عذاب؟ جس سے زیادہ سخت کوئی اور عذاب نہیں ہو سکتا، جہنم کا عذاب، آخرت کا عذاب۔ اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ ہمارے لیے ایڈوائز کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، لیکن اس کو دیکھیے کہ ایک تجارت کے انداز سے پیش کیا گیا، کیونکہ آدمی عام طور پر دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کا کل آج سے بہتر ہو، یعنی اس کا جو پریزنٹ ہے اس کے مقابلے میں اس کا فیوچر بہتر ہو، یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی کے لیے آدمی بہت محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جہاں جا سکتا ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جیسے ہمارا حال گزر رہا ہے اس سے بہتر ہمارا فیوچر ہو، اچھے سے اچھا جاب ہو، یا اچھے سے اچھی بزنس ہو، کاروبار ہمارا اچھے سے اچھا ہو، تاکہ کل ہمارا بہتر ہو سکے۔ تو یہ جو کل بہتر ہو سکے اس کی ہم سب کو فکر ہے، تو آخرت یہ دنیا کے لحاظ سے بہتر ہو سکے اس کی کتنے لوگوں کو فکر ہے؟ اگر ہم آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کریں، دنیاوی لحاظ سے ہم جتنی کوشش کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے دنیا کو بہتر بنانے میں ہم لگاتے ہیں، اور یہ عام طور پہ سب کی ضرورت ہے۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی اور کچھ کر رہا ہے، لیکن سب کی یہ ضرورت ہے۔ لیکن ہم آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کتنے گھنٹے لگاتے ہیں؟ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہ 24 گھنٹے اگر ہم خود
کسی اور کو جواب دینے کے لیے نہیں، یہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اصل احتساب اسی کو کہتے ہیں۔ آدمی خود کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کرے کہ میں صبح سے لے کر شام تک خالص اللہ کے لیے کتنا وقت دے رہا ہوں، چاہے وہ دین کا کام ہو، کسی بھی انداز سے عبادت ہو، کسی بھی انداز سے کتنا میں وقت دے رہا ہوں۔ ہر آدمی کو بڑی آسانی سے اس کا جواب مل جائے گا کہ میری ڈائری میں شاید آدھا گھنٹہ بھی نہ ملے، بہت مشکل کے ساتھ، کہ جس کو میں کہوں کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، جس کا بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت کم لمحات ایسے ہوں گے جو میں اس طرح گزار رہا ہوں۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ دیں، مگر عام انداز سے ہم جو اپنا محاسبہ کریں تو اس میں خالص اللہ کے لیے کتنا وقت ہم دے پا رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے تؤمنون باللہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کی مختلف شکلیں اور لیولز ہیں۔ ایک ایمان ہوتا ہے جو فارمیلٹیز کے لیے آپ کرتے ہیں، یہ فارمیلٹیز کا جو ایمان ہے اللہ کے پاس یہ قابل قبول نہیں، دنیاوی اعتبار سے یہ قبول ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس لیے قبول ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجھے کہے کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کوئی حق نہیں ہے شرعی لحاظ سے کہ میں اس پر اعتراض کروں، آبجیکشن کروں کہ نہیں تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، یا تم شاید مشرکوں کی طرف ہو، یا تم شاید منافقین یا فاسقین کی طرف ہو۔ مجھے یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ظاہری طور پر ہم اس کے ساتھ ایز اے مسلم ٹریٹمنٹ کریں گے، اس کا نام مسلمانوں کے دفتر میں ہی ہوگا اور اس کا شمار مسلمانوں میں ہوگا۔ دل میں اس کے نفاق ہے تو وہ اللہ اور اس کے درمیان کی بات، میں کسی کے دل کو جج نہیں کر سکتا، نہ مجھے اس کا اختیار دیا گیا، کیونکہ یہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے، اور علم غیب سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کسی اور کے پاس نہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے لیے ظاہری طور پر جو مسلمان کہے مسلمان ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایسا ہی ہوگا کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان سمجھا جائے گا؟ ایمان اس کے لیے کچھ لیولز ہیں، جیسے کہا گیا اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ ایمان کی ایک کسوٹی اس میں مقرر کی گئی جو بہت سارے مفسرین وغیرہ نے جو خلاصہ پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زبان سے اس کا اعتراف کرنا، یہ ہر آدمی کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ فرسٹ اسٹیپ۔ اس کے بعد دل ہمارا گواہی دے کہ واقعی میں مسلمان ہوں اور واقعی میں اسلام کو قبول کر رہا ہوں، واقعی میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں، اسے رب العالمین سمجھتا ہوں، اسے رزاق سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ ہم اگر دل سے بھی پوچھ لیں کہ مثال کے طور پہ واقعی اللہ رزاق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو میں رزاق سمجھتا ہوں، اگر یقین ہو کہ اللہ رزاق ہے تو روزی کمانے کے لیے آدمی حرام راستے اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا ایمان ہے اللہ روزی دینے والا ہے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، جو اللہ نے میرے لیے مقدر کیا ہے وہ مل کر رہے گا، چاہے میں اس کو جائز طریقے سے لوں یا حرام اور ناجائز طریقے سے لوں، لیکن وہ چیز مجھے مل کر رہے گی۔ آدمی حلال اور جائز راستے اختیار کرے گا کہ اللہ رزاق ہے، مجھے وہ روزی مل کر رہے گی، تو اس کا حرام کی طرف قدم کبھی نہیں اٹھے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے حرام کی طرف قدم اٹھا رہا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ سمجھتا ہے عملاً کہ اللہ رزاق نہیں ہے۔ یہیں سے سلیپنگ ہوتی، یہیں سے پھسلتا ہے آدمی۔ زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، سب کچھ وہ کہہ رہا ہے، لیکن روزی کمانے کے مسئلے میں اللہ کو رزاق وہ نہیں سمجھتا۔ یا اسی طرح اور زندگی کے جو مسئلے ہیں، مثلاً عالم الغیب ہے، کیا میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اللہ عالم الغیب ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے؟ اگر میں سمجھتا ہوں تو کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کر میں گناہ کروں اور اللہ کے علم میں نہ ہو؟ اگر میرا ایمان ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ کی نظروں سے میں چھپا کر گناہ کر سکوں اور اللہ کے علم میں نہ آئے۔ اگر میں گناہ کر رہا ہوں، چاہے میں اپنے بیڈ روم میں کروں، اپنے گھر میں کروں، لوگوں کے ساتھ کروں، دوست احباب کی محفل میں کروں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اگر میرا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ایک چھوٹی میں مثال دیتا ہوں۔ آپ آفس میں کام کریں،
فیکٹری میں کام کر رہے ہوں یا کسی بھی جگہ آپ کام کر رہے ہوں، اس وقت مینیجر آپ کے سامنے ہے یا جو ذمہ دار فورمین وغیرہ جو آپ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، آپ دیکھیے لیبر اس وقت کس طرح کام کرتا ہے، اور جب وہ آفیسر چلا جائے یا فورمین چلا جائے، مینیجر وہاں نہ ہو، پھر وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ کیوں یہ فرق آتا ہے لیبر کے اندر یا اسٹاف ممبرز کے اندر؟ یہ فرق اس لیے آتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ مینیجر، باس یا میرا ڈائریکٹر جو ہے سامنے دیکھ رہا ہے، تو وہ کام کو ذرا زیادہ اسپیڈ کے ساتھ کرے گا، زیادہ مناسب انداز سے کرے گا، کیونکہ اس کی نظر ہے، اور جو ہی وہ چلا جائے گا تھوڑا ریلیکس ہو کر بیٹھ جائے گا۔ ریلیکس ہو کر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو سامنے دیکھ رہا تھا وہ چلا گیا۔ تو ایسی کوئی جگہ ہے جہاں ہم ریلیکس ہو کر گناہ کریں اور اللہ کے علم میں نہ آئے؟ اگر کوئی ایسی جگہ نہیں تو اس کا معنی یہ ہوا، عالم الغیب کہنے کا مطلب ہے کہ میں تنہائی میں بھی گناہ سے اتنا ہی ڈروں جتنا لوگوں کے سامنے میں ڈرتا ہوں۔ اب تنہائی میں اگر میں نہیں ڈر رہا ہوں، مثلا میں ہوں اور میرا موبائل فون ہے، میں ہوں اور واٹس ایپ میسیجز ہیں، اور میں ہوں سوشل میڈیا ہے، اس میں جو چاہے دیکھ سکتا ہوں، گھر میں بیٹھ کر جو چاہے میں دیکھ سکتا ہوں، تو کون سی چیز مجھے روکے گی؟ اللہ پر ایمان کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اگر کوئی غلط منظر سین آ بھی گیا، کیونکہ بعض اوقات سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں جو آپ کے ارادے کے بغیر بھی آ سکتی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو دیکھیں گے نہیں، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس کو یا تو آپ آگے کر دیں گے یا ڈیلیٹ کر دیں گے یا مٹا دیں گے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، مگر دیکھیں گے نہیں۔ دیکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ اب آپ کی نیت شامل ہوگی، اور جب نیت شامل ہو گئی تو وہ گناہ اللہ کے پاس قابل مواخذہ جرم بن جائے گا۔ ایک نظر جو کہتے ہیں، ایک نظر جو معاف ہے، وہ ایک نظر وہ ہے جو آپ ایکسیڈنٹلی اتفاقیہ دیکھ لیں، مگر جان کر دیکھیں وہ ایک بھی معاف نہیں ہوتی، کیونکہ جب ارادہ شامل ہو گیا تو پھر آپ کا گناہ بھی شروع ہو گیا وہاں سے۔ تو اس لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور یہ مانتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے ماورا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تنہائی میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، ہم گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں آئے گی، اور وہی میری کامیابی یا ناکامی کا قیامت کے دن سبب بننے والی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، اسماء اور صفات، ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت، تاکہ ہم گناہوں سے بھی بچیں اور اللہ کی عظمت اور کبریائی ہمارے دل میں بھی باقی رہے۔ اسی لیے یہ جو ہمارے اندر دکھائی دیتا ہے لوگوں کے سامنے کوئی اور عمل، تنہائی میں کوئی اور عمل، یا اپنی اور محفلوں میں دوسرے قسم کا عمل، اللہ پر ایمان کا یہ نتیجہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہو تو چاہے میں جہاں بھی جاؤں وہ میرا ایک جیسا انداز ہوگا۔ اور دوسری جو چیز اس کے اندر کہی گئی، اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر یقین۔ آخرت پر ایمان جو ہے یہ کئی طرح سے ہمیں نیک اعمال کرنے پر آمادہ کرے گا، یہ جذبہ، اور برائیوں سے بچنے کا اس کے اوپر ہمیں آمادہ کرے گا۔ یعنی آخرت میں جو کچھ میں دنیا میں کام کر رہا ہوں وہ آخرت میں مجھے بدلہ لینا ہے۔ اب یہاں پر آپ جگہ جگہ دیکھ سکتے ہیں، اگر میں ذکر و اذکار کر رہا ہوں تو تسبیح میں کئی طریقوں سے کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس لیے تسبیح پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں بدلہ لینا ہے تو میرا ایٹیٹیوڈ اور ہو جائے گا۔ لیکن میں اس لیے تسبیح پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں پڑھتے ہوئے تسبیح، تو اس کا معنی ہے کہ میں لوگوں سے بدلہ لینا چاہ رہا ہوں کہ بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ولی اللہ ہیں، ہمیشہ تسبیح کے دانے گھماتے رہتے ہیں، تو یہ آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ میری نیت ہے ہی نہیں کہ آخرت میں بدلہ لوں۔ میری نیت ہے لوگوں پر امپریشن ڈالنا، لوگ میری اس سے مطمئن ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں واقعی جو ہے تسبیح پڑھنے والے ہیں، اور اس لیے جو ہے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر آخرت سے بدلہ لینے کے لیے میں کوئی بھی صدقہ دیتا ہوں، چاہے 5 روپے میں صدقہ دوں، نیت یہ ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا ثواب ملے، تو کتنا دے رہا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کس جذبے سے دے رہا ہوں اس کی اہمیت ہے۔ اس جذبے کو آخرت میں اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر مجھے واپس کر دے گا، کیونکہ اللہ نے کہا تجارت ہے یہ، تم جو کام کر رہے ہو گویا میرے لیے، میرے راستے میں تم انویسٹمنٹ کر رہے ہو، اور میں اس کو واپس کروں گا۔
تو دنیا میں اگر آپ کوئی لین دین کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کوئی آدمی دھوکہ دے دے، ڈبا دے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس پر اعتماد نہیں کر سکتے ہم؟ کیا اللہ تعالیٰ پر بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کوئی تجارت کریں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تجارت ہے اور اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرے گا، یا ہماری کوئی نیکی وہاں ضائع ہوگی؟ تو اسی لیے جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اتق النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا پیس، ایک کھجور، اس سے تم جہنم کی آگ کو اپنے حق میں ٹھنڈا کر سکتے ہو۔ ایک کھجور اور جہنم کی آگ، موازنہ ہے کوئی؟ لیکن کیسے وہ ایک کھجور جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنے گا؟ جو خلوص کے ساتھ دیا جائے۔ اس آدمی کے پاس اتنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے، مگر وہ کھجور اس کو جہنم کی آگ سے روکنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی بہت ڈھیروں ساری دولت خرچ کرتا ہے، مگر اگین اس کی نیت میں فتور ہے کہ جب تک باقاعدہ اعلان نہ ہو، باقاعدہ لوگ نہ دیکھیں، اس وقت تک وہ اپنا چندہ یا ڈونیشن جو ہے اس کو نہیں ذکر کرے گا۔ تو مقصد کیا ہوا پھر؟ اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ بتائے بغیر بھی اللہ کے علم میں آ گئی بات، لیکن اگر لوگوں کے لیے ہو پھر اللہ کے پاس ثواب کیسے ملے گا؟ تو یہاں کہا گیا آخرت پر تمہارا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں آخرت میں اس کا ہمیں بدلہ ملنا ہے۔ دنیا میں کبھی کبھی مکافات عمل کے طور پر ملتا ہے، جو پہلی رکعت میں جو ذکر کیا گیا اس کے اندر ایک خاص مسئلہ ہے والدین کا، کہ والدین کے ساتھ جو نیکی، خاص طور پہ والدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر والدہ کے حوالے سے، مگر یہ ایک الگ تفصیلی ٹاپک ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ اعمال کے بارے میں لوگوں کا یہ تجربہ ہے، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ مکافات عمل کا جو قانون ہے وہ دنیا میں ہی حرکت میں آتا ہے، اصل تو فیصلہ آخرت میں ہوگا، بدلہ آخرت میں ملے گا، نیکی اور برائی جو بھی ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جس کا بدلہ دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک والدین کے ساتھ معاملہ، برتاؤ، کہ ہم جس طرح کا معاملہ، سلوک، برتاؤ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، سون یا لیٹر آپ کے بچے بھی اسی طرح کریں گے آپ کے ساتھ۔ یہ مکافات عمل کی ایک شکل ہے جو عام طور پہ تجربہ بتاتا ہے کہ اگر آپ بوڑھے باپ کو لے جا کر ہاسٹل میں رکھ دیے کہ گھر میں کون لک آفٹر کرے گا، کون کیئر کرے گا، کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، یہ ایک برڈن ہے، بوجھ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا؟ ایک عجیب سا بدویانہ واقعہ ہے، مکہ مکرمہ کے حوالے سے یہ بات کی گئی، اور وہ بات بہت ہی، جب پہلی آیت کی جو آخری وہ آیتیں پڑھ رہے تھے قاری صاحب، تو اس کے اندر دیکھیے وہ مکہ مکرمہ میں ایک عجیب سا زمانے قدیم میں واقعہ پیش آیا، اس کو بہت عربی آرٹیکلز میں لکھا گیا تھا۔ ایک بہت ہی بدو قسم کا آدمی، عرب، وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اور بڑھاپے کی جو بیماریاں تھیں وہ ساری اس کے اندر گویا کہ پائی جاتی تھیں۔ نہ ڈھنگ سے چل سکتا تھا، نہ اپنی مرضی سے کھا پی سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی جسمانی حالت کچھ ایسی تھی۔ تو ایک موقع پر اس کا اپنا بیٹا اس کو مسجد حرام میں لے گیا، اور مسجد حرام میں لے جانے کے بعد وہ کسی ذرا ایسی ستون کے ساتھ اس کو بٹھانا چاہتا تھا جہاں سے آنے جانے والوں کی نظر پڑ سکتی ہو، یعنی بجائے مسجد حرام کے بالکل اندر داخل ہونے کے، کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے، تو وہ ایسے دروازے کے پاس جہاں آنے جانے والے دیکھ سکتے ہوں، وہاں لے کر جا رہا تھا۔ بوڑھا، اگرچہ کہ بوڑھا تھا مگر تجربہ تھا اس کا۔ اس نے جب بیٹا وہاں پر اس کو بٹھانے لگا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ ستون نہیں، تھوڑا سا آگے بٹھا دو مجھے۔ تو بچے کو شرمندگی بھی ہوئی، کیوں یہ کہہ رہا ہے باپ کے آگے بٹھا دو؟ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو ایسے ہی چھوڑا تھا۔ تو مطلب کیا ہے، جو میں نے کیا تھا تم مجھے نہیں بتا رہے ہو کہ مسجد میں کیوں لے آئے، اصل میں تم یہاں پر لے آئے ہو کہ یہ بوڑھا ہو گیا، ہمارے لیے بوجھ ہے، یہاں لے جا کے چھوڑ دیں گے، کوئی بھی کھانا پانی دے دے گا، راستے سے گزرنے والے، اس کی زندگی جب تک ہے گزرے گی، اور تم میرے ساتھ ملیں گے نہیں پھر اس کے بعد۔ یہ تم بول نہیں رہے ہو مگر مقصد یہ ہے مجھے یہاں لانے کا۔ پھر ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں، وہاں بٹھاؤ، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو وہاں بٹھایا تھا۔ مطلب کیا ہے، جو سلوک میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا،
اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹا مجھے بھی لے آیا اسی جگہ پر وہی سلوک کرنے کے لیے۔ تو بعض جو اعمال ہیں اس کو کہتے ہیں مکافات عمل، کہ یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، اور اصل جو ہے وہ تو آخرت میں ہوگا۔ میرے خیر کا کام یا شر کا کام، چھوٹا کام بڑا کام، جو اصل مجھے وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے وہ آخرت کے مسئلے پر۔ تو آخرت پر ایمان کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جنت دوزخ اس کی تسبیح پڑھتا رہوں، بلکہ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، خیر کروں یا شر کروں، وہ آخرت میں مجھے بھگتنا ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر، ٹائنی بٹ، چھوٹی سی چیز، تنکے کے برابر، تو اس کو بھی وہاں پر آخرت میں جو کچھ میں کیا ہوں وہ میرے سامنے دے دیا جائے گا۔ اب ہم ذرا غور کریں، ہمارے نامہ اعمال میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں دے دیں تو ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ میں کامیاب ہو گیا کیونکہ میرا رزلٹ اچھا ہے، اور کون سی ایسی خرابیاں ہیں جو آخرت میں ہمیں رسوا اور شرمندہ کریں۔ تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، جو دو جملے ہیں، اس میں دیکھنے میں دو جملے لگ رہے ہیں، لیکن یہ انسان کی ساری زندگی کو بیلنس کرنے کا یہ نفع ہے۔ اگر آدمی اس کو سمجھے، اس کا ایمان اللہ پر جتنا مضبوط ہوگا اور آخرت پر جتنا صحیح ایمان ہوگا، زندگی اس کی اتنی ہی متقیانہ اور صحیح گزرے گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔